ہلکی سی کہ لو سامنے ٹمٹماتی ہوئی ظاہر ہوئی تھی، اور یہ کہ صحابہ اکرام جب جڑے ہیں تو اس میں جرت نہیں ہے یا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جناب اعلان نہ کیا جائے، اور یہ درد اور سسکیوں کا مرحلہ بالترتیب پہلا مرحلہ چلا ہجرت تک، پہلا مرحلہ۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جانے کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت کفار مکے سے قصدن اور دوسرے یہود اور نصارہ یہ جو ہے کہ وہ تبعاً جہاد اور قتال میں مسلمانوں کے سامنے آ گئے۔ پہلے تو وہ دور تھا جب حضور نے اعلان فرمایا، ابتدائی دور، اور اس میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو روکا گیا کہ اعلان نہ کریں، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں خود حضور کو ملنے گیا یمن، تو میری ملاقات جب حضور دار ارقم کے اندر معصور تھے، کہہ رہے میری ملاقات، اب میں پوچھوں کس سے، تو کہتے ہیں کہ جناب مجھے کسی نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ یہ جا رہے ہیں نا، یہ ان کے چچا کے بیٹے ہیں، تو میں نے حضرت علی کو دیکھا، تو حضرت علی نے مجھے خود کہا کہ مجھ سے براہ راست بات نہیں کرنا، میرے ساتھ پیچھے چلتے رہو اور باتیں کرتے رہو۔ تو یہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلتا رہا اور حضرت علی آگے تھے، اور میں حضور کے بارے میں پوچھتا تھا کہاں ہے، تو کہا بس خاموشی سے میرے پیچھے آؤ، یہاں تک کہ دار ارقم میں پہنچے۔ لیکن اتنی سخت معاملات ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ تبلیغ کی موبائل سروس، اس کو سینہ بسینہ ایسا جاری رکھا کہ مکے میں جتنی صورتیں اترتی تھیں وہ ہر صحابی کو پتہ چل جاتی تھی، یعنی سینہ بسینہ ہر ایک کے پاس جا کر یہ بات عیاں کر دی جاتی تھی۔ اور یہ گھٹن کا لمحہ، یہ سختی کا لمحہ چلتا رہا ہجرت تک، جب بالکل انتہا ہو گئی اور کافروں نے بالکل ایک عزم کر لیا کہ سب کو مار دیں گے، پھر رب نے فرمایا کہ محبوب اب تیرے صحابہ کی استقامت رنگ لے آئی ہے، اب انہیں کہتے ہیں کہ نکلو یہاں سے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ ترقی کا، دین بالتدریج ارتقاء کے مراحل پر چل رہا ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں داخل ہوئے۔ دوسرا مرحلہ کون سا تھا؟ جب مدینے پہنچے، مدینے پہنچ گئے، لیکن وہاں پر ایک زبردست قسم کا جو مسئلہ سامنے آیا وہ یہ کہ باہر سے کفار مشرکین بدر کے ذریعے، احد کے ذریعے براہ راست حملہ کر رہے ہیں، اور یہودی اور نصرانی اندر سے ان کی تبعاً ان کی اتباع کرتے ہوئے یہاں سے حملہ کر رہے ہیں۔ تو دونوں جگہ سے مسلمانوں کے لیے یہ مراحل کھڑے ہو گئے۔ الغرض اس میں جہاد اور قتال دوسرے مرحلے میں چلتا رہا۔ صورت یہاں تک پہنچی کہ مکہ فتح ہو گیا، صورت یہاں تک پہنچی کہ مکہ فتح ہو گیا، سارا حجاز مطیع ہو گیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرما لیا۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ اعلان نبوت سے لے کر 13 سال بالکل کمزور صورتحال ہے۔ دوسرا مرحلہ مدینے میں آئے اور مدینے میں براہ راست کفار سے جنگ، اور ان کے ضمن میں ثانوی طور پر جس کو کہتے ہیں نا سرد جنگ، وہ یہودیوں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ اور نصرانیوں کے ساتھ چلتی رہی۔ تو پہلے مرحلے میں بالکل اجازت نہیں تھی، دوسرے مرحلے میں توانائی جمع ہوئی تو فرنٹ پر آ کر جہاد کی اجازت دے دی گئی کہ آپ قتال کریں، ان کے ساتھ بھی قتال کریں، اور جو آپ کے ساتھ ان کے نمائندے، ان کے دلال موجود ہیں نیچے، ان کے ساتھ بھی قتال کریں، اور یہ سلسلہ بالتدریج مراحل کا ترقی کا چلتا رہا، اور صورت یہاں تک آئی کہ حضور نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرما لیا۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ اسلام کی ترقی کا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اعلیٰ کے سفر کرنے کے بعد اور اس میں غلبہ اور قوت بڑھنا شروع ہوا، کیونکہ بدر کے اندر، احد کے اندر حجاز مطیع ہوا، تو تیسرے مرحلے کے اندر کہ پہلے مرحلے میں بالکل کوئی کام نہیں، کام سے مراد کہ اظہار نہیں، دوسرے میں کچھ ہوا، تیسرے مرحلے کے اندر طاقت اتنی بڑھ گئی اور اتنے آگے تک مسلمان پہنچے کہ زبردست بادشاہ اس دور کے قیصر و کسریٰ اور بڑے بڑے بادشاہ اور علاقے یہ جنگی طور پر مسلمانوں کے سامنے مطیع ہو گئے، اور یہاں تک حال ہو گیا کہ بڑے بڑے روئے زمین کے علاقے جو تھے وہ مسلمانوں کے زیر نگو ہو گئے۔ یمن ہاتھ میں آ گیا، شام ہاتھ میں آ گیا، کسریٰ کے گرد و نواح کے جزائر ہاتھ میں آ گئے، افریقہ کے تقریباً علاقے ہاتھ میں آ گئے۔ تو پہلا مرحلہ وہ تھا کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، انتہائی کمزوری تھی۔
دوسرے مرحلے کے اندر طاقت جمع ہوئی، کفار کے ساتھ جہاد ہوا، علاقے جو قریبی علاقے تھے اس کو مطیع کیا گیا عرب کو۔ تیسرا مرحلہ جب آیا تو عرب سے نکل کر اب قیصر و کسریٰ کو گرایا گیا اور اس کی حکومت پر قبضہ کر کے حضور کے نام کا جھنڈا لگایا گیا۔ اور چوتھا مرحلہ آیا کہ جو علاقے فتح ہو چکے تھے اس میں مساجد بنائی گئی، مدارس بنائے گئے، دینی کام کیے گئے۔ تو یہ بالتدریج چوتھا مرحلہ تھا، اور ان 4 مرحلوں میں اسلام بالکل عروج پر پہنچ گیا، بالکل عروج پر پہنچا۔ اور قرآن کریم نے اس کی مکمل وضاحت کی۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ تاریخ اسلام کو ہم نے 4 مرحلوں میں سمیٹ دیا آپ کے لیے، تاکہ بالتدریج ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائے، ظہور اسلام سے لے کر ارتقاء کی انتہا تک، ابتدا سے لے کر بام عروج تک یہ سفر 4 مرحلوں میں گزرا۔ پہلا سفر گزرا حضور کے اعلان سے لے کر ہجرت تک، دوسرا شروع ہوا ہجرت سے حضور کے وصال تک، اس کے بعد تیسرا شروع ہوا قیصر و کسریٰ کی حکومتیں ٹوٹی، اور قیصر و کسریٰ کی حکومت کوئی ایسی نہیں تھی کہ جو ایک علاقے کی، وہ بیک وقت تقریباً پوری دنیا پر قابض تھے، یعنی 2 قوتیں بس پوری دنیا میں اس وقت لڑ رہی تھی، ایک طرف قیصر تھا اور ایک طرف کسریٰ تھا۔ کسریٰ کے ہاتھ میں یوں سمجھیے کہ آدھی دنیا تھی پوری، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس کی تشریح آگے چلے گی۔ اور قیصر کے ہاتھ میں آدھی دنیا تھی۔ مسلمانوں نے صرف ان کے علاقوں کو فتح نہیں کیا، بلکہ ان کے جو بادشاہ تھے ان کی بادشاہیت کو ختم کیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم کا دور تھا۔ اور اس کے بعد چوتھا مرحلہ کیا تھا کہ جب مکمل طور پر وہ بلاد مفتوحہ مکمل طور پر کنٹرول میں آ گئے تو اس میں اسلام کی ترویج کی گئی، مساجد تعمیر کی گئی، علماء کو بھیجا گیا، مبلغین کو بھیجا گیا، دین کے کام کو آگے بڑھایا گیا۔ اس طرح وہی اسلام جو کوہ صفا سے چلا تھا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تو یہ 4 مرحلے ہیں، درود پاک پڑھیے گا۔ یہ 4 مرحلے ہیں جو قرآن کریم نے اس کو ذکر کر دیا واضح طور پر۔ پہلے جو 2 مرحلے ہیں یہ حضور کے دور کے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک کے پہلے 2 مرحلے، اور اس کے بعد کے جو مرحلے ہیں، تیسرا مرحلہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کا ہے، اور چوتھا مرحلہ جو ہے یہ اسی 3 مرحلوں کا ثمر ہے اور نتیجہ ہے جس کو حضرت عثمان غنی اور مولا علی نے آگے چلایا ہے۔ یہی ہوا ہے، حضرت علی کے دور میں فتوحاتیں نہیں ہوئی، بلکہ حضرت عثمان غنی کے دور میں اگر فتوحاتیں ہوئی تو پشت حضرت عمر نے مضبوط کی تھی، اور اگر حضرت عمر کے دور میں فتوحاتیں ہوئی تو پیچھے بنیاد صدیق اکبر نے رکھی تھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا حضرت مولا علی نے اور عثمان غنی نے اس بسے ہوئے چمنستان پر پہرا دیا ہے، اس کو بسایا تھا شیخین نے، اس کو لگایا تھا شیخین نے، اس لیے کہ حضرت مولا علی کے دور میں فتوحاتیں نہیں ہوئی، آپسی معاملات کی درستگی میں سارا وقت گزرا۔ عثمان غنی کے دور میں جو فتوحاتیں ہوئی اور جو کفار گئے، اس لیے کہ پیچھے غلغلہ فتوحات عمر کا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلغلہ تھا، اور حضرت عمر جو آگے بڑھے ایسے نہیں بڑھے، مدینے کے اندر باغیوں کو کلیئر جو کیا تھا وہ صدیق اکبر نے کیا تھا۔ ارتداد، منکرین زکات اور آپسی انتشار اور مسلمہ کذاب کی نبوت کا دعویٰ، تو جو لوگ جو کبھی مسلمان کو پرواز نہیں بھرنے دیتے اور دمک کی طرح ان کو ختم کر دیتے، اس دمک اور ناسور کو صدیق اکبر نے ختم کیا، پرواز فاروق اعظم نے پکڑی، اور اس کو فضا جو مرحمت فرمائی وہ سیدنا عثمان غنی اور مولا علی نے عطا فرمائی۔ تو یہ بالتدریج اسلام جو ہے وہ عروج تک پہنچا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ 4 مرحلے ہیں اور قرآن کریم نے اس چیز کو ذکر کر دیا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ یہ 4 مرحلے ذہن میں بیٹھ گئے آپ کے؟ کیونکہ یہ گفتگو کی جان ہے، اگر نہیں سمجھے تو میں پھر عرض کر دیتا ہوں۔ بات سمجھ گئے ان 4 مرحلوں کی آپ؟ اب اس پر باتیں ساری چلیں گی۔ اب 4 مرحلے جب آپ سمجھ گئے کہ پہلا مرحلہ انتہائی ابتدا، دوسرا اس سے ترقی کا، تیسرا ان دونوں کو بنیاد بنا کر اور اوپر جانے کا، اور چوتھا پھر اس کو سنوارنے کا اور اس کو تحفظ دینے کا۔ کیا بنو عباس تک اسلام کی حکومت نہیں رہی؟ آپ دیکھیے کہ 600 صدی ہجری سے آگے تک مسلمان گئے ہیں، آگے تک گئے۔ بنو امیہ کا دور آیا، بنو عباس کا دور آیا، فتنے فسادات اور جبر اور فسق کی میں بات نہیں کرتا، لیکن وہ مفتوحہ علاقے جس کی بنیاد اور داغ بیل حضرت فاروق اعظم نے ڈالی تھی، صدیق اکبر نے ڈالی تھی، اس کا غلغلہ
اس وقت تک باقی رہا، اور آج بھی اسلامی ریاستیں جو آپ کے جگہ پر نظر آتی ہے، یہ وہی بالتدریج غلبہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ان 4 طریقوں سے اٹھایا ہے، اسے ان 4 طریقوں سے اس کو اٹھایا، اور قرآن کریم اس کو ذکر کرتا ہے کہ یہ 4 طریقے پورے کیسے ہوئے، تو سورۃ الفتح کے اندر اللہ رب العالمین آیت نمبر 29 میں ذکر فرماتا ہے، ذرا ٹک کر اس بات کو سنیے اور دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی پوزیشن کو اللہ رب العالمین نے پہلے سے واضح کیا تھا کہ محبوب گھبرانا نہیں، جن کو تو نے تیار کیا ہے یہ آگے کام خود ہی کریں گے۔